عادت کے شروع میں اٹھائیں گے سبور نمبر 9 سبور نمبر 9 یہ سیالکوٹ گیت کی کتاب میں صفحہ نمبر 10 Thank you.
कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह उसके नाम से हमारे दिल के ख्याल को पाक कर, ताकि हम उससे ताल्लुक़ मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की वसीला से, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर। पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसी मानक में है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने इन हुक्मों को हमारे दिलों पर नक्श कर। के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अब उसकी किताब का चौथा बाब पहली से 13 आएगा। ए बसरन की गायों जो कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालिकों से कहती हो, लाओ हम पिए, तुम ये बात सुनो। खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंगनों से और तुम्हारी औलाद को शस्त्रों से खींच ले जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तुम में से हर एक उस रखना से जो उसके सामने होगा निकल भागे और तुम कैद में डाली जाओ। बैत-एल में आओ और गुनाह करो और जलचाल में कसरत से गुनाह करो। हर सुबह अपनी कुर्बानियाँ और हर तीसरे रोज़ दय यकी लाओ और शुक्रगुजारी का हदिया हमीद के साथ आग पर गुजराओ और रज़ा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि ए बनी इस्राएल ये सब काम तुमको पसंद है। खुदावंद फरमाता है, अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी की है, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। और अगरचे मैंने मीर को जबकि फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया और एक शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा। एक कित्ता में ज़मीन पर बरसा और दूसरे कित्ता बारिश ना होने के बायस सूख गया और 2
3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پھر میں نے تم پر باد سمود اور گیروت کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور داغستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا، اور تم اس لپٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الفاظ ہے۔ خداوند کا کلام کا پڑھا اور سنا جانا سب کے بعد سے بڑھتا ہے۔ سب کھڑے ہوئے میرے پھول آپ کو ملنا ہے۔ چھٹا باب 36ویں آیت سے۔ آئے خداوند کے راہ چلاؤ، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں بیڑے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک کامل تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے شقیق کو دیکھتا ہے؟ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شقیق پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تم اپنی آنکھ کے شقیق کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دو؟ آئے کرو، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شقیق نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ انجیل کا یہ صحیح پر تمام ہوا۔ اے مسیح
ये खुदा का तेरे पाप पर जो आसमान और जमीन और सब देखने और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, गुनाह मुझसे पेश कर अपने बाप से मांगो, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मानो, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुछ चीजें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और वो उसकी कुदरत से हमारे करीब से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतीस गलत उसके ऐद में हमारे लिए मशहूर हुआ, उसने जब उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन बाद परमेश्वर ने बहु जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है, वो जलाल के साथ लोगों के लाल के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म न होगी, और नए मार्ग का को सफल जो खुदा है उसकी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत होती है। वो नबी किस्मा ने बोला, मैं एक बात कैथोलिक रसूली कलीसिया का ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का गुनाहों की माफी के लिए इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और क़यामत की निजात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 114, सियालकोट गीत की किताब में से गीत नंबर 114, और ये गीत की किताब के सफ़र नंबर 157।
کریں۔ خداوند آج صبح اس موقع کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو کلام کے وسیلے سے ہم کلام کریں، اپنے روح سے معمور کر تاکہ ہم تیری باتوں کو جان سکیں۔ خداوند یسوع کے وسیلے سے آمین۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ پرانے عہد نامے کو کھولیے گا، موس کی کتاب اور اس کا 4واں باب۔ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ آن لائن ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس بائبل ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل ہی ہے جو آپ کو آف لائن سے آن لائن لے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو صحیح سمجھ میں رکھتی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کلام مقدس موجود ہے۔ آج سے تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ہی جو کلام مقدس ہے اس کی صداقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ نہ صرف یہ خدا کا با اختیار مستند کلام ہے، بلکہ یہ ہر دور کے لیے موضوع ہے اور مناسب۔ ریلیونس آف دا ورڈ آف گاڈ بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کسی ایک خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے لکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے وہ ہر دور میں ہر ایک شخص کے لیے۔ اور جب ہم ابھی کلام کی چند ایک چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم اس ساری کی ساری مطابقت کو بھی دیکھیں گے۔ موس کی کتاب تقریباً 760 سے 750 میں یربعام دوئم کے دور میں لکھی ہے، اور اس کی جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی حالت ہے، مذہبی حالت ہے، معاشرتی حالت ہے، اس کے تعلق سے نبی جو ہے وہ کلام کرتا ہے۔ اور آج ہم 2020 میں ان باتوں کو دیکھیں گے کہ کس طور سے وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ موس کی کتاب جو ہے اس کا پس منظر جو ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں لوگوں کا ایک اتصال ہو رہا تھا، دبایا جا رہا تھا حق کو، اور نفع کمانے کا رجحان تھا۔ اور آج ہم 2020 میں چلے گئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں روز بروز نظر آتی ہیں۔ ہم اتصال کی بات کرتے ہیں، غریب کا اتصال ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، امیر یہ کر رہا ہے، نفع کا رجحان ہے۔ آج ہم منٹوں میں امیر بننا چاہتے ہیں، ایسی بات ہے نا؟ اور پھر یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ روپیہ پیسہ خرید نہیں سکتی۔ اور آپ میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جو تصویر ہمارے سامنے ہے۔ وقت نہیں کہ ہم ساری چیزوں کی تفصیل میں، لیکن چند باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امیر شخص جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ باتوں میں چلے جاتا ہے۔ تیسرے بات کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہ امیر لوگوں کا ایک تصویر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے میں رمسانی اور تابستانی گھروں کو برباد کر دوں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے۔ جس کے گھر؟ ہاتھی دانت کے گھر، اور بہت سے مکان ویران ہو جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو زلزلہ آیا، پھر 2005 کا جو زلزلہ آیا، شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ اور پھر 40 عبور کو جب ہم پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کیسی کیسی ویرانی ہے، رات کو شہر ہے، دوسرے دن نہیں ہے، سونامی کا واقعہ ہم سے بھولا نہیں ہے، پانی کے ساتھ کیا کریں۔ یہ ساری تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ یقین کریں نہ کریں، کلام بہت پہلے یہ بات بیان کرتا ہے۔ پھر 6 باب کی 4 آیت کو دیکھیں کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ کیا تصویر ہے، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور 4 پہیوں پر دراز ہوتے اور گلے میں بروں کو اور طویلیہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو،
اور رباب کے آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو۔ ہاتھی دانت کا ذکر ہے، رباب کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد فرنیچر ان کا گھر، پھر جسم کے گناہ کا وہ ذکر کرتا ہے۔ تیسرے باب کی 12ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو، گناہوں کی سزا دوں گا تو بیت ال کے مذہبوں کو بھی دیکھ لو۔ اور پھر وہ دوسری جگہ جا کے وہ ذکر کرتا ہے کہ گناہ کس طرح سے، چوتھے باب کی پہلی آیت چھٹے باب، پھر اس کے بعد غریب کے تعلق سے وہ ذکر کرتا ہے، دوسرے باب کی 6 اور 7ویں آیت میں ذکر کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ کس طرح سے پس رہا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گروہ کا یہ لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی تصویر وہ ذکر کرتا ہے۔ اور چوتھے باب کی پہلی آیت میں وہ امیر خواتین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کو کہتے ہیں تم جاؤ، ہمیں نہیں پتہ، ہماری ضروریات کے مطابق پیسے لے کے آؤ، جو کچھ ہے وہ کرو، اور وہ جاتا ہے غریبوں کا اتصال کرتا ہے اور پیسہ لے کر آتا ہے۔ کیا آج ہماری تصویر ایسی نہیں ہے؟ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ مذہبی حالت کیا؟ یہ ان کا معاشرہ ہے۔ مذہبی حالت کیا ہے؟ روایات تو ان میں ہیں، لیکن ان ساری کی ساری روایات کے اندر الوہیت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ قربانی بھی دیتے ہیں، اس قربانی دینے کے بعد وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں، وہ کہتے ہیں داؤد کی طرح کی موسیقی کی طرح کی بات۔ لیکن وہ یربعام بادشاہ اس کے فرقے کی جو باتیں ہیں اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ موسیقی ہے لیکن پرستش کسی اور، روایات ہیں لیکن اس روایات کے درمیان الوہیت نہیں ہے۔ یربعام بادشاہ جو تھا اس نے بیت ال میں اور مسجد بنا لی، خود غرضی ہے، خواہشات ہیں، یہ ساری تصویر میں ہے۔ اور آج روایات تو ہیں لیکن اس کے اندر الوہیت کدھر ہے؟ ہم بڑے دن کو دیکھیں، بڑے دن کے اندر ہم عید مناتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش، پر کیا ہمارے فنکشنوں میں یسوع مسیح ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی ہم کپڑوں کی تیاری میں، اپنی تیاری میں گرجے سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عبادت فوقیت ہے یا ہماری اپنی تیاری فوقیت ہے؟ ہم کتنا روپیہ پیسہ اور کتنی تیاری کرتے ہیں شادی کے لیے، اور جب 3 گھنٹے کے بعد اگر لیٹ گرجے پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے دباؤ ڈالتا ہے قاضی صاحب کو کہ ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے، قاضی صاحب 10-15 منٹ میں کام ختم کر دیں۔ ایسی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم انسٹنٹ کافی ہو گئی، انسٹنٹ نوڈل بن گئے، انسٹنٹ کھانا ہو گیا، اسی لیے ہم اپنی باتیں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں چٹ پٹ کر۔ اور بار بار لڑکا جو ہوتا ہے شادی سے پہلے بڑکے مارتا رہتا ہے، اور اندر جب جواب دینے کی باری آتی ہے کہ جب قاضی صاحب کو مجھ سے نہیں لگتا، اتنے بیچارے کنفیوز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سردی بھی ہوتے ہفتے کسی نہیں آئی۔ ٹریڈیشن روایت ہے لیکن الوہیت نہیں۔ ایک عورت تھی، اس کے اولاد ہوتی تھی لیکن مر جاتی تھی، تو وہ تھوڑی سی بیچاری نفسیاتی مریض بن گئی۔ وہ صبح اٹھتی، اپنے ہاتھوں کو کرتی اور ہلاتی جیسے بچہ جو ہے اس کی گود میں ہے، پھر اندر جاتی اس کو سلانے کے لیے۔ ایک ماں جو بچے کو لے کے اس کی جو روایات تھی، جو ساری تصویریں تھیں وہ وہی تھی، لیکن بچہ نہیں۔ ہم آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہمیں کلیسیا کی کہہ رہتا ہے، کلام کی کہہ رہتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ ہم کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کیا پھر ہم کلام کی عزت کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یسوع سے بہت پیار ہے، وہ کہتا ہے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت کر، پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، اور تو اپنے پڑوسی
पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत करें। हम घर का कचरा पड़ोसी के सामने रखें, मोहब्बत करते हैं ना। हम उसकी किताब में नजर आती है, ये सारी की सारी तस्वीर नजर कहाँ है। मुझे था इंसिया, वो इबादत करने वाला था लेकिन खुदा के कलाम की बात नहीं। कलीसिया इतवार को इबादत करने खुदा उनके कलाम को सुनने आती है कि कलाम क्या फरमाता है। यर्मिया कलाम करता है और वो कहता है दस से द लॉर्ड, खुदावंद फरमाता है। यशाया कलाम करता है, खुदावंद की बात करता है, खुदावंद ने मुझसे ये कहा। आज मेरी रात का तस्वीर कहानियां नहीं, कलाम की बात है। जो इखलाकी कदरें थी वो भी गिर चुकी, और इन सारी चीज़ों के बावजूद खुदा उनका कलाम आता है, उसकी अदालत की तस्वीर आती, इसलिए कि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और खुदा को नजरअंदाज किया। और आज हमारी ये तस्वीर है। अपने आप से पूछें कि आप हर रोज कितना वक्त खुदा के कलाम को पढ़ने में लगाते हैं, कितना वक्त दुआ करने में लगाते हैं। आजकल हम कुछ भी नहीं करते, एक ही सवाल करते हैं, ये मुसीबत आ गई, ये वबा कब टलेगी। किसी इंसान को नहीं पता कि पता आपको, और अगर पता भी चल जाएगा तो क्या करेंगे। अगर वो कि 6 महीने बाद खत्म हो जानी है तो फिर आप क्या करें। कलाम कुछ और चीज़ बयान जो तस्वीर हमारे सामने है। सो इखलाकी हालत है, मजहबी हालत है। दूसरी तस्वीर नजर आती है, खुदा की पाकीज़गी के तलक से खुदा चैलेंज करता है। चौथी आयत पे देखो, बैतल में आओ और गुनाह करो और जलजाल में कसरत से गुनाह करो। हर सुबह अपनी कुर्बानियाँ और तीसरे रोज दया की लाओ। शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो और रज़ा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि आए बनी सही ये सब काम तुमको पसंद है, खुदावंद फरमाता है। कहता तुम ये काम करना पसंद करते हो। बैतल और जिलजाल का जिक्र करता है। याद रखें कि ये जो जिलजाल है, जब वो मुल्क माऊद में जा रहे थे तो यशवा और सारे लोगों ने अपना जो कैंप था, पहला कैंप उधर पड़ाव लगा, और दूसरी जो जगह जिसका वो जिक्र करता है बैतल, पैदाइश की किताब के 28वें बाब में खुदा ने इसराइल के साथ, याकूब के साथ अहद बांधा और उसका जान जाएगा तेरे साथ जाऊंगा। और अब वो तंजिया तौर पे माउस कहता है कि भाई ये वो जगह थी जो खुदा की इबादत की जगह थी, और इन जगहों को अब तुमने नापाक कर दिया। आओ इधर आके हम करो। कि मैं स्टूडेंट्स में काम करता था, हमारा कैंप था, तो वहाँ हम बात कर रहे थे कलीसिया के रोल की और उसके ताल्लुक से। तो एक लड़के ने कहा जी हमारे तो लड़ाई होती है। तो मैंने कहा कि गिरजे जाना था और जाके वहाँ पे तुमने दुआ करनी थी। वो कहते हैं कि गिरजे जाके क्या दुआ करनी थी, गिरजे के अंदर ही तो लड़ाई हो रही थी। और हम उस कहते हैं कि जिलजाल में जाओ, ये वो जगह जहाँ खुदा ने अहद बांधा था, ये वो जगह है। लेकिन ये बाम ने क्या किया था, वहाँ पे बुत रख दिया था, और वो कहता है उधर हम, और यही चीज़ ईसाया कहते हैं। वो कहता है कि खुदा को तुम्हारी सबकी ईदों से नफरत है, तुम्हारे हाथ गुनाह है। कौन कहते हैं कि तुम साल बसाल आओ और उसकी बातों को ना करो। और वो कहते हैं 18-19-20 में बस आओ बाहम हुज्जत करें। हुज्जत ये वो तंज और मजाक की बात नहीं करते, लेट अस रीजन टुगेदर, बातचीत करें। और अगरचे तुम्हारे गुनाह कुरंजी होंगे वो बर्फ की मानो साफ। जो हुक्म मानेगा फरमाबरदार रहेगा, अच्छे फल खाएगा। जो नहीं फरमाबरदारी करेगा वो मौत का खुदा की जगह किस चीज़ के लिए। यहाँ पर वो कहता है आओ, क्योंकि आगे जाके वो कहता है कि तुम्हें यही पसंद है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन हम करना पसंद करते हैं। अगर हमारा दिल करता है तो सारे लोग जो हैं वो ऑल्टर की चादर ला के देते हैं जी मैं सुखिया से, है ना, खुदा उनके सामने मैंने वाले कि आज मैं चादर दूँ। गुड फ्राइडे आ जाएगा, देखेंगे और जाने से पहले चावलों पर लड़ाई होगी कि उन्होंने मिले। ठीक है, वो कहते हैं ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें ये पसंद है, लेकिन जिसके लिए करते हो उसके साथ क्या ताल्लुक है हमारा।
खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, जब वो वापस आए उन्होंने कहा तेरे नाम से उन्होंने बदरूहों को भी निकाला है, तेरे नाम से मौजूदात भी। और यीशु ने कहा सिर्फ इन्हीं से खुश ना हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है। पहाड़ी वास के आखिरी समय मत्ती की इंजील के 7वें बाब में 21वें 28वें आयत में कहा जो मुझसे खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बात में दाखिल नहीं होगा। वो तेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया, वो कहेगा चले जाओ क्योंकि मेरी तुम्हारी माफियत नहीं। अभी भी आप देखें ना अखबारात में हम पढ़ते हैं जेली कोका कोला, बोतल वैसी की वैसी होती है ना, तो जब उसको पीते हैं तो फिर पता चलता है कि इसका क्या जायका है, इसका क्या। ठीक है ना, हमारी अब आदत नहीं, आपको एक नंबर चीज मिले आपका पेट खराब हो जाए क्योंकि आदत नहीं मिल रही असली चीज खाने की। वो कहते हैं करो, तुम्हें ये चीजें पसंद हैं, इसका ये मतलब नहीं हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए करते हैं उसको करने की जरूरत है। और फिर आगे जाके वो क्या कहता है, 7 दफा वो इस चीज का ऐलान करता है कि खुदावंद फरमाता है। 3री आयत में अगर आप लिख रहे हैं 5वीं आयत में, 6ठी आयत में, 8वीं आयत में, 9वीं आयत में, 10वीं आयत में, 11वीं आयत में वो इस बात का जिक्र करता है। खुदावंद फरमाता है तौबे तुम मेरी तरफ रजू। खुदावंद जब कोई काम करता है उससे पहले वो खबरदार करता है, ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था। ये सारे हालात वाक़यात खुदावंद खबरदार करता है। हमें आंखों को भी खुले रखने की जरूरत है, कानों को भी खुले रखने की जरूरत है, दिल को भी खोलने की जरूरत है। जल्दी जल्दी से मैं 7 चीज़ों का जिक्र करता। पहली बात 6ठी और 7वीं आयत में वो कहते हैं अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी कर दी तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। पहली बात वो जिक्र करता है कि मैंने कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ, दांतों की सफाई। खाने को कुछ नहीं था तो दांत कैसे करते होंगे? च्युइंगम की बात नहीं कर रहा कि च्युइंगम खाते रहते काल पड़। और हम देखते हैं अपने मुल्क की तारीख को देखें, बहुत सारे इलाकों में काल। दूसरी बात जिसका वो जिक्र करता है बारिश नहीं हुई, एक जगह बारिश हुई दूसरी जगह बारिश, खुश्क साली। ये उस अमाउस के दौर की बात नहीं है, हमारे दौर में। तीसरी बात जिसका वो जिक्र करता है 9वीं आयत में वो उस पर बात जाके जिक्र करता है बहुत सारी टिड्डियां आ गई, उसके बाद और वबा आ गई, बाद समूम आ गई, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी तरफ रजू आना। फिर वहां जिक्र करता है 10वीं और 11वीं आयत, मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए, लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। जंग का जिक्र करता है, वबा का जिक्र। हम जानते हैं पोलियो की वबा, टाइफाइड की हम बात करते हैं, एक दौर तक टीबी की वबा आ गई। अब जिस वबा में से हम गुजर रहे हैं खुदा मुख्तलिफ तस्वीरों को वो जिक्र करता है। उसके पास देखिए इतनी मुश्किल जब हम सीखते हैं कि मूल की सतह पर है, बैन अवी सतह पर है, तो हमारा रवैया हम आए दिन पढ़ते हैं कीमतें बढ़ती हैं। कल उन्होंने फिर पकड़ा एक दुकान को, वो जाली अंडे बेच रहे, प्लास्टिक बहुत बने हुए अंडे केमिकल्स के थ्रू, सारे के सारे जर्दी भी और दूसरी। हमारे पास और बहुत से माहिर लोग हैं, 2 किलो दूध 20 किलो दूध में सर्फ बनाते दूध ना, तो ये टेलीविजन की खबरें में अपने पास से कुछ नहीं आता। उधर हम क्या कह रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, ये अजाब आ गई। इधर क्या कह रहे हैं 2 किलो 20 किलो तेल जो बनता है, दूसरी चीजें जो बनती है। ठीक है, हम मार्केट जाते हैं, हम कहते हैं कि 4 डबल रोटियाँ 4 ही ले लें, घर लेके आते 19 लग जाते। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं खत्म ना हो। और ऐसी मुश्किल में जब शुरू से ये भाई इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों को वो दिखा रहे थे, सिविलाइज लोग कहते नहीं, बड़े सिविलाइज। उन्होंने क्या किया, वो पैकेट्स ले आते के बाद उनकी डेट एक्सपायर होगी, सारे फेंक कूड़े में, क्या फायदा? इंसान समझता नहीं खुदा क्या समझ। उसने कहा काल आ गई, वबा आ गई, टिड्डियां आ गई, जंग आ गई, लेकिन तुम मेरी तरफ रजू ना लाओ। आज खुदा हम क्या कहना चाहते हैं?
اس وبا سے گھبرانے کی بات نہیں، اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ختم ہی ہو جائے گی تو یسوع نے تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آئے گا نہیں یسوع؟ وبا ہو یا نہ ہو، مشکلات ہو یا نہ ہو، اس کا کلام جو ہے وہ ہٹائے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یسوع مسیح کب آئے، لیکن اگر آپ کلام پڑھیں تو اس نے بتایا وہ کب آئے۔ پتہ آپ کو یسوع کب آئے؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ جائے گا جب سارے روٹین کے کام کریں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کب آئے گا۔ وہ کہتا ہے کسی وقت بھی آ جائے گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم زندگی میں کبھی آرام سے نہیں رہ سکتے، ہر وقت ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مسٹ بی ریڈی، وہ کسی وقت بھی آ جائے گا۔ اگر آج یسوع آ جائے تو ہم تیار، ہمارا بلاوا آ جائے کیا ہم تیار؟ پطرس کہتا ہے کہ وہ اپنے آنے میں دیر نہیں کرتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تحمل کرتا ہے کہ گناہگار کی توبہ تک نہ ہو۔ دیٹ از دی لو آف گاڈ، خدا کی محبت ہمیں نظر۔ خدا خبردار کرتا ہے مختلف طریقوں سے جو اس نے کیے ساری چیزوں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے 12ویں آیت، پس آئے اسرائیل، کیونکہ یہ میں نے تیرے سامنے پہلے بیان کر دیا، اس لیے وہ اختتام اس سے کرتا ہے، پس آئے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے آئے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ خدا سے ملاقات کرنے والی بات نہیں ہے۔ زبور نویس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ خدا کی درگاہ کرتا ہوں۔ پولس کہتے ہیں ابھی تو ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر ہم روبرو اس کو دیکھیں گے۔ خدا کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ پریشانیوں اور ڈرنے کی بات نہیں، اگر ہم کہتے ہیں عدالت کرنے کے لیے خدا آ رہا ہے، اور عدالت ہوگی تو جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی، اور جو اس کے لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی۔ خدا ان کے کلام کی تصویر میری بات نہیں۔ سو آج صبح میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ حالات و واقعات سے ڈرنا نہیں، شکر گزاری کرنی ہے۔ خداوند تیرے کلام کی باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو مجھے فضل دے کہ میں پورے طور پہ اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ خدا سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے خدا سے؟ 13ویں اور آخری آیت میں کہتا ہے کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ اسی نے پہاڑوں کو بنایا، عیسائی کہتا ہے کہ وہ پلڑے میں پانیوں کو کون نام سکتا ہے؟ خدا یہ نام کر سکتا ہے۔ وہ قابل مطلق ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدائی قابل مطلق، وہ قابل مطلق ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اگلی بات کیا کہتا ہے؟ صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الفاش ہے۔ وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، اپنے ساتھ تصادم کے لیے نہیں۔ مکمل قوت کائنات پر اس کی ہے، وہ تبدیل کرنے والی قوت ہے، دن اور رات کا وہ۔ اس لیے معاشرتی تیاری، اخلاقی پہلو، مذہبی پہلو خدا کے کلام کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع آ رہا ہے، ہم کیسی مذہبی رسومات کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ خدا اس کے بیچ میں ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف اس کے نام کی نہیں، اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ سعود بہت دیر تک سوچتا رہا کہ وہ مذہبی اعتبار سے خدمت گزاری کا کام کرتا ہے، لیکن جب اس کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دمشق کی راہ پہ، تو وہ کہتا ہے تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ شاید ہم یسوع کے نام سے خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ہماری زندگی کی روزمرہ کی جو پہلو ہیں، جو عیدیں ہیں ہمارے، جو ہمارے فنکشنس ہیں، اس میں پھر ہم کیسی تیاری؟ کبھی کبھی ہم بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں بڑی دھوم کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد خدا کی طرف سے نماز ہے. اور پروگرام میں دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. کہتے ہو غلطی ہو گئی اس کی مسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ تو چل جاتا ہے نہیں چلتا. خدا کی باتیں خدا کی ہوئی یہ کام بھی ختم ہو جائیں گے, خدمتیں بھی ختم ہو جائیں گے. یسوع کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہمیشہ تک قائم ہے. وہ کہتے ہیں تم عیدیں قربانیاں گزارنا چاہتے ہو لیکن جس کے لیے کرتے ہو کیا وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں. ہم شادی بیاہ کے وقت کہتے ہیں اچھی سی آیت لکھ لیں کارڈ کو, اور اس کے بعد وہ اچھی سی آیت خاندانی زندگی میں ہوتی ہے نا. بڑی آیت ہم لکھواتے ہیں مثال جس کو اچھی بیوی ملی اس کو خدا کی طرف سے انعام ملا. ٹھیک ہے, ہفتے کے بعد لڑائی رہتے ہیں ایدنر کو دلانا ہے تحفہ دے دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں. اور موس کہتا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کی. یہ دن خدا نے ہمیں نہیں کہ ہم اس کے حضور میں جڑیں, خاندان ملکی طور پر کلیسیا طور پر خدا ان سے ملاقات کے لیے تیار کرے. اور جن لوگوں سے خدا ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر وہی نہیں ہے. پچھلے ہفتے میں بتایا سندر سنگھ جب مسیح سے مل گیا تو پھر وہ ویسا نہیں ہوا. زکئی یسوع سے مل گیا ویسا نہیں ہوا, ساؤل یسوع سے مل گیا ویسا نہیں ہوا. آج خدا ہم زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں. ان سارے حالات اور واقعات کے لیے شکر کریں کہ وہ جل رہا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. آئیے چند لمحوں کی خاموشی میں ہم یہاں پر بھی اپنے آپ کو جانچیں اور پڑھیں اور اس کا شکر کریں کہ وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے. وہ سارے حالات و واقعات جو اس کے کلام کے مطابق ہیں خدا ان سے دعا کریں گے اپنی میری زندگی کے وسیلے سے. کبھی خدا ان کو شخصی طور پہ قبول نہیں کیا کہیں خدا نے اپنے گناہوں سے توبہ کر تو میری زندگی میں آ, مجھے دھو کے پاک اور صاف تاکہ جب تو آئے میں تیرے ساتھ ملاقات کروں. خدا ان پہ آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بنی نوع انسان سے پیار